اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 14 اکتوبر سن 2024۔ خالد احمدیت حضرت ملک عبد الرحمن صاحب خادم رحمہ اللہ تعالی۔ ڈاکٹر مبارز احمد ربانی، UK۔ تابعین اصحاب احمد وہ خوش قسمت وجود ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت پائی اور ان کی نیکی کے نور سے نہ صرف اپنی زندگیاں روشن کیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی سیرت پر عمل کر کے عشق و وفا کی وہ داستانیں رقم کیں جو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خاکسار آج خالد احمدیت حضرت ملک عبد الرحمن خادم صاحب رحمہ اللہ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہے، جن کا شمار جماعت احمدیہ کے اولین دور کے تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت ملک عبد الرحمن خادم صاحب رحمہ اللہ ایک نیک، مخلص اور بلند پایہ مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ایماندار اور قابل قانون دان بھی تھے۔ حضرت خادم صاحب کے خاکسار کے دھیال کے ساتھ بہت گہرے اور قریبی تعلقات تھے۔ حضرت خادم صاحب امیر جماعت احمدیہ گجرات اور خاکسار کے پردادا جان حضرت ملک عطا اللہ صاحب نائب امیر جماعت احمدیہ گجرات تھے۔ حضرت ملک عطا اللہ صاحب رضی اللہ عنہ نے آپ رحمہ اللہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور دادا جان محترم ملک بشارت ربانی صاحب ان کو اپنا بڑا بھائی کہتے تھے۔ حضرت ملک عطا اللہ صاحب کی بیٹی امت الرشید صاحبہ کے نکاح کے موقع پر حضرت خادم صاحب نے آپ کے داماد محترم میر محمد سعید صاحب، جو حضرت میر محمد سعید صاحب حیدرآبادی کے پوتے تھے، سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری اس خاندان میں شادی ہو رہی ہے، یعنی اس حد تک وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ حضرت خادم صاحب کے بارے میں جو واقعات ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ خاکسار کے دادا جان محترم ملک بشارت ربانی صاحب اور آپ کی ہمشیرہ امت الحی صاحبہ نے روایت کیے ہیں۔ حضرت خادم صاحب رحمہ اللہ کے مختلف مذاہب کے بارے میں وسیع علم رکھنے کی وجہ سے مخالفین آپ کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ دادا جان بیان کرتے تھے کہ جب آپ لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس زمانے میں حضرت خادم صاحب بھی لاہور ہوتے تھے اور دونوں کی رہائش لاہور کے احمدیہ ہاسٹل میں تھی۔ ایک دفعہ دادا جان کسی کام سے گجرات آئے ہوئے تھے۔ ایک روز آپ کو پتہ چلا کہ شام کے وقت جماعت کے شدید مخالف مولوی لال حسین اختر صاحب کا جلسہ چوک نواب شاہ گجرات میں ہونے والا ہے۔ دادا جان بھی چونکہ مخالفین کے اعتراضات کے جواب دیتے رہتے تھے، لہٰذا وہ چند احمدی احباب کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہوئے۔ مولوی صاحب سمجھ رہے تھے کہ حضرت خادم صاحب اس وقت لاہور میں ہیں، گجرات میں نہیں، کیونکہ وہ آپ کے علم و دلائل کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بڑی ترنگ میں آ کر پنجابی میں آواز لگائی، اوئے کتھے ہے مرزائیاں دا خادم، بڑا بنیا پھردا اے، آئے میرے مقابلے تے، یعنی مرزائیوں کا خادم کہاں ہے، بڑا بنا پھرتا ہے، آئے میرے مقابلے پر۔ دادا جان نے بیان کیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ حضرت خادم صاحب چادر اوڑھ کر منہ چھپائے اسٹیج کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کی بات ختم ہوتے ہی حضرت خادم صاحب نے چادر الٹائی اور چھلانگ لگا کر اسٹیج پر چڑھ گئے اور کہا، لو میں آ گیا ہوں۔ مولوی صاحب نے یہ دیکھا تو گھبرا گئے۔ اس زمانے میں بڑی بڑی پیٹرومیکس لالٹینیں ہوتی تھیں جو روشنی دینے کے لیے لگائی جاتی تھیں۔ اس وقت مولوی صاحب کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ انہوں نے حضرت خادم صاحب کو دیکھتے ہی چھڑی مار کر لالٹین کو توڑا اور چھلانگ لگا کر اندھیرے میں بھاگ گئے۔ دادا جان کہتے تھے کہ حضرت خادم صاحب کے علم کا مخالفین پر اتنا رعب و دبدبہ تھا۔ حضرت خادم صاحب رحمہ اللہ کو بچپن سے ہی دینی علوم پر بہت وسیع عبور تھا۔ ایک مرتبہ ایک غیرت جماعت مولوی گجرات کی احمدیہ مسجد میں مناظرے کے لیے آیا۔ اس زمانے میں گجرات کے امیر جماعت حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ عنہ ایڈوکیٹ ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت خادم صاحب کو اس مولوی کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے سامنے کر دیا۔ حضرت خادم صاحب کی عمر اس وقت بمشکل 15-16 سال تھی۔
مولوی صاحب نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عالم دین نہیں رہا جو اس بچے کو آگے کر دیا ہے جس کی ابھی مونچھیں بھی نہیں آئیں؟ حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے اس سے تو مقابلہ کر لو، پھر عالم دین بھی تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی اس بچے کو اتنا علم ہے کہ یہ اکیلا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حضرت خادم صاحب کی وفات پر مولوی محمود شاہ گجراتی لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلان کرتا رہا کہ آج مرزائیوں کا شیر فوت ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ اور حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ ایک مسلمان جو مسیحی ہو گیا تھا آ کر تقریر کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے اعتراض کیا کہ تم لوگوں کو کون سی عربی زبان بولنی آتی ہے، تھوڑی بہت عربی بول لیتے ہو۔ حضرت خادم صاحب بھی اس جلسے میں موجود تھے۔ اس کی بات سن کر آپ اٹھے اور آدھے گھنٹے تک اس کے اعتراضات کا جواب عربی زبان میں دیتے رہے۔ آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد سب مسلمانوں میں اتنی خوشی کی لہر دوڑی کہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت خادم صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تقریر سننے کا مزہ آ گیا ہے، آپ نے تو کمال کر دیا ہے۔ آپ بہت قابل، زیرک اور ذہین انسان تھے۔ ایک دفعہ مولوی بشیر احمد صاحب سیالکوٹی کے ساتھ مناظرہ تھا۔ 10-15 احباب جماعت کے علاوہ خاکسار کے دادا جان بھی وہاں موجود تھے۔ مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کی خاتم الاولاد ہوں، میرے بعد کبھی کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح خاتم النبیین کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ حضرت خادم صاحب مسکرا پڑے اور فرمایا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جو ان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد ہوگی وہی بڑے مرزا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد کی ہوگی، یعنی جو بھی آئندہ بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کے ذریعے ہوگا۔ آپ کے والدین کی نسل آپ کے بھائی بہن کے ذریعے نہیں چلے گی بلکہ آپ کے ذریعے جاری رہے گی۔ خاتم النبیین کا بھی خاتم الاولاد کی طرح یہی مطلب ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتی ہوگا۔ باہر کی کسی امت کا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نہیں آ سکتا۔ امام الصلاۃ کے علاوہ حضرت خادم صاحب رحمہ اللہ جماعت احمدیہ گجرات کی مسجد میں قرآن مجید کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ لاہوری جماعت کے ایک دو وکیل بھی مسجد میں آ کر آپ کا درس سنا کرتے تھے۔ آپ ایک انتہائی قابل قدر شخصیت ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری کا پیکر تھے۔ ایک روز نماز کے وقت حضرت ملک عطا اللہ صاحب رضی اللہ عنہ اور دوسرے احمدی احباب مسجد میں آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ آ کر نماز پڑھائیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت ملک عطا اللہ صاحب نے آپ سے پوچھا، خادم تم کہاں تھے؟ میں پریشان ہو رہا تھا کیونکہ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، میں نماز پڑھانے ہی لگا تھا کہ تم آ گئے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ راستے میں 2 آدمیوں نے مجھے مذہبی بحث میں الجھا لیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس اتنی لمبی بحث کا وقت نہیں اور میں سیدھا مسجد پہنچا ہوں۔ آپ نماز پڑھا دیتے، میں آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ آپ میرے والد کی طرح ہیں، اگر آپ ڈانٹنا چاہتے ہیں تو بے شک ڈانٹ لیں۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگلی بار میں نماز پڑھا دوں گا۔ 1953 کے احمدی فسادات کے دوران ہنگامے پورے پنجاب میں پھیل جانے کے باوجود اس طرح شدت سے گجرات میں پیش نہیں آئے۔ اس کی ایک وجہ حضرت خادم صاحب کے گجرات شہر کے کچھ سرکردہ احباب کے ساتھ گہرے تعلقات و مراسم تھے، اس لیے شرپسندوں کو فساد کرنے کی اتنی جرأت نہیں ہوئی۔ حضرت خادم صاحب رحمہ اللہ احمدی احباب جماعت کے قانونی معاملات میں ان کے مقدمات کی پیروی بھی کرتے، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ لوگوں کی ملازمت کے معاملے میں اگر آپ کچھ مدد کر سکتے تو ضرور کرتے۔ آپ رحمہ اللہ مقامی مشاعروں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ 1957 میں آپ نے 47 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہشتی مقبرہ ربوہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔
اللہ تعالی حضرت خادم صاحب رحمہ اللہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان بزرگوں کی نیکیاں جاری رکھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔